بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو امریکی قرارداد کانگریس نے پاس کی، اس کے جواب میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی، اور آپ نے اس میں پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیا۔ وہ اس قرارداد کی مخالفت کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور جو قرارداد حکومت نے پیش کی، اس کا جو مسودہ ان کو دیا گیا، اس کو پھاڑ کر ایوان میں پھینک دیا۔ یعنی کہ جو کل امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے، آج وہ امریکہ کے پاؤں پڑے ہوئے تھے اور اسی امریکہ کے خلاف قرارداد کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مناظر ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے۔ چونکہ میں خود پارلیمنٹ میں موجود تھا تو حیرانگی اسپیکر کو بھی ہوئی، جو ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت چیئر کر رہے تھے غلام مصطفیٰ شاہ، کہ یار عجیب بات ہے کہ یہ قرارداد جو پاکستان کے مفادات کے خلاف اور پاکستان کے خلاف امریکی کانگریس نے پاس کی ہے، یہ جو تحریک انصاف والے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں، ڈونلڈ لو کے حوالے سے کیا کچھ نہیں بولا، ایبسولوٹلی ناٹ کون امریکہ کو کہتا تھا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ وہی جماعت جو ہے نہ صرف امریکہ کے پاؤں پڑی ہوئی ہے، ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، بلکہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے لابیز ہائر کر کے، کیونکہ یہ عام سی بات ہے، لابیز فرم آپ ہائر کریں، امریکی اراکین کانگریس کو ڈالر دیں تو وہ پھر آپ کے حق میں قرارداد لانے کے لیے لابنگ کرتے ہیں۔ وہی کیا، جس کا جواب پاکستان کی جانب سے دیا گیا، مؤثر اور بھرپور جواب۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس قرارداد کے قومی اسمبلی میں آنے سے تھوڑی دیر قبل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم دفتر خارجہ جاتے ہیں اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد پاس نہ کی جائے، آپ اس قرارداد کو سنجیدہ نہ لیں، یہ امریکی حکومت کی قرارداد نہیں ہے، یہ ایسی ہی قرارداد ہے جیسے کہ آپ کی اسمبلی میں قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں، اور حکومت پاکستان اس قرارداد کو ماننے کی پابند نہیں ہے۔ لیکن اسحاق ڈار نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں، ہمارے الیکشن کو جعلی قرار دیں، انسانی حقوق کی آپ آواز اٹھائیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ایسی ہی قرارداد کیا امریکی کانگریس نے بھارت کے خلاف پاس کی؟ مودی کے ہاں ہونے والے انتخابات کیا صاف اور شفاف تھے؟ کیا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے جو انتخابات پوری اپوزیشن کو بند کر کے کرائے وہ کامیاب تھے؟ وہاں پہ کوئی لیٹر لکھا، کوئی قرارداد پاس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہم پہ سارا عدم اعتماد کر دیا، ہمارے سر پہ ساری چیزیں ڈال دی، تو یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں پھر یہ ہوا کہ اس قرارداد کا مسودہ دفتر خارجہ میں تیار کیا گیا اور لینگویج بڑی محتاط انداز سے استعمال کی گئی تاکہ پاک امریکہ تعلقات کو زک نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ساتھ ہی امریکہ کو یہ باور کرایا گیا اس قرارداد میں کہ وہ فلسطین اور کشمیر، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیا اس کے لیے بھی کوئی قرارداد پاس کرے گا؟ پاکستان کے خلاف تو فوراً آپ نے پاس کر دی۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ تحریک انصاف کا اصل چہرہ قوم نے دیکھ لیا کہ امریکہ کی مخالفت کرنے والے امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ قرارداد تو تحریک انصاف نے منظور کروائی ایک طرح کی لابیس فرم ہائر کر کے، اور جب پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کی قومی اسمبلی اس کو رسپونڈ کرتی ہے تو اس کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کا کتنا مکروہ چہرہ ہے، دو نمبری ہے، جعل سازی ہے، فراڈ ہے، وہ سامنے کھل کے آیا اس قوم کے، اور پھر کہتے ہیں جی امریکی کانگریس کی جو قرارداد ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں۔ بھائی پاکستان کے خلاف نہیں، حکومت پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں
چلے آپ جیتے تھے، آپ کو ووٹ پڑا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن آپ اپنے گھر کی بات امریکیوں کو جا کر بتائیں گے؟ تو پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اس کے اوپر بڑا اچھا رسپونڈ کر چکا، لیکن جو پاکستان نے نپت الانداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اب امریکی دفتر خارجہ نے بھی اس کے اوپر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس قرارداد کے حوالے سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت قبول نہیں ہوگی۔ یہ دو ٹوک اور واضح میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور پھر امریکی قرارداد کی مخالفت کرنے پر جس طرح حکومتی اراکین نے شائستہ پرویز ملک، شگفتہ جمانی، بیرسٹر عقیل ملک نے اپوزیشن کی کلاس لی ہے، ملک دشمن قرار دیا، غدار قرار دیا، وہ بھی ظاہر ہے پر ریکارڈ پہ چیزیں ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ایسے ان لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں یہ اس کو نہیں دیکھتے، یہ بس اپنا انہوں نے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس قرارداد کو روکنے کی امریکہ کی جانب سے کوشش بھی جو ہے وہ کی گئی، ظاہر ہے وزیر اعظم کی منظوری سے آئی، تمام جو حکومتی اتحادی تھے اس قرارداد پر ان کے دستخط تھے، بشمول جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے ہیں۔ تو قومی اسمبلی کی یہ قرارداد آج امریکی سفارت خانے کو بھجوا بھی دی گئی ہے، اور امریکی سفارت خانے کے ذریعے یہ امریکی حکومت کو بھی بھجوا دی گئی ہے، دفتر خارجہ کو بھی بھجوا دی گئی ہے، تاکہ ان کو پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کے عوام کا جو جذبات ہے اس سے آگاہی دی جا سکے۔ یہ بڑی کلیئر کٹ سی ایک بات ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کا بڑا رونا روتا ہے، چیمپئن بنتا ہے، کیا فلسطین میں جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی، کیا وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں نہتے فلسطینیوں پر، بچوں پر، خواتین پر، بزرگوں پر، کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان کو یاد نہیں آتی؟ تو یہ جو دوہرا معیار ہے، جو دوگلی پالیسی ہے امریکہ، اس کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اور اگر وہ جمہوریت کا علم بردار ہے تو پھر جمہوری رویے یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی خود مختار آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔